السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ پھر سے ایک بار میں آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک خاص ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل۔ دیکھیے دوستوں، میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں نماز کس طرح پڑھتے ہیں، انفرادی نماز یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی کیسے پڑھتے ہیں، میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ اگر کوئی نیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اگلا ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے جلدی پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیں دوستوں، اگر نماز شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ نیت کر لے۔ نیت کرنے کے بعد اس دونوں ہاتھوں کو قبلے کی طرف رکھ کر کانوں تک لگانا ہے۔ اس کے بعد رکعت باندھ لیں گے۔ رکعت ایسے باندھنا کہ یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آئے، ایسے ایسے ہاتھ باندھیں اور اب نماز شروع ہو جائے گی۔ تو ہاتھ باندھنے کے فوراً یہ پڑھنا چاہیے ثنا۔ آپ لوگوں کو میں اسکرین پر بھی شو کروں گا۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور ضم سورہ۔ اگر سورہ فاتحہ، اگر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اکیلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ ہاتھ باندھے اور ثنا پڑھ کر خاموش کھڑے ہو جانا بس۔ اس کے بعد ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں۔ اب رکوع میں جانے کے وقت اپنی پیٹھ کو ایسے سیدھا رکھیں۔ میں آپ لوگوں کو پکچر بھی دکھاؤں گا۔ ایسے سیدھا رکھ کر رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد، یہ ہو گیا، اور ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 یا 5 یا 7 بار، ایسے طریقے پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں ہے تو 9 بار یا 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کو کم سے کم 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اگر زیادہ پڑھنا ہے تو بھی 5 بار یا 7 بار پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ایک رکعت جو مکمل ہو گئی یہاں پہ، اور دوسرے رکعت پہ کھڑے ہو گئے تو سیم سچویشن جیسے میں پہلی رکعت میں ایسے ہی پڑھ کے آنا ہے۔ تو دوسرے رکعت میں تشہد میں بیٹھ گئے۔ تشہد میں بیٹھ کر پیر بھی ایسا رکھنا چاہیے، سیدھا سیدھا پیر سیدھا سیدھا رکھنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو اس کی بھی پکچر اگر مل گئی تو مجھے بتاتا ہوں۔ تشہد میں بیٹھ کر تشہد پڑھے۔ اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تک تشہد پڑھے۔ اس کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیے۔ تیسری رکعت میں یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے اگر انفرادی پڑھ رہے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سیدھے اٹھ کر رکعت باندھ کر خاموشی سے کھڑے ہو جائیں امام کے تابع۔ اگر نیت کر رہے ہیں، نیت کیے ہیں تو امام کے تابع کر کے رہتے ہیں بس۔ انفرادی میں امام کے تابع نہیں ہوتا ہے، انفرادی نماز میں ہوتا ہے۔ اسی لیے انفراد میں جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پڑھنا ہے آپ کو، اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیے اسی طریقے سے، اور چوتھی رکعت میں بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھیے۔ اس کے بعد چوتھی رکعت میں تشہد کی مقدار میں بیٹھتے ہیں تو تشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھیے، اور درود شریف درود ابراہیم دونوں پڑھیے، اور اس کے بعد دعائے معصورہ یہ آپ لوگوں کو میں اسکرین پر بھی شو کروں گا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں۔
یہ تھا 4 رکعت نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ. یہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی جانکاری مل گئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، ضرور سبسکرائب کیے کرے تاکہ ویڈیو آپ لوگوں کو نیکسٹ جلدی سے مل سکے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے بنے رہیے. السلام علیکم.